السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 7, 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کا جھوٹی بات کر دے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں کریں. اللہ العالمین نے ان آیات میں گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے تذکرہ کیا, خاص کر ان میں بھیجے جانے والے نبی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا اپنے رسالت کے بارے میں, دین حق کے بارے میں, جبکہ ان کا نظریہ کیا تھا کفار و مشرکین کا. اس کا رد کرتے ہوئے دونوں نے جواب دیا تھا. اس پر اللہ العالمین نے اب یہاں پر یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم اور قوم ہو سکتا ہے, اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب اللہ پر کون جھوٹ باندھے گا؟ جھوٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی نہیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نہیں نواز رہا ہے, اللہ میری مراد پوری نہیں کر رہا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ الزام کہہ سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑا گھنونا جو اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ شرک ہے. اور اس میں بھی شرک کی ایک نوعیت یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بعض لوگوں کا عقیدہ تھا خاص کر یہود و نصارہ میں, وہ یہ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے بعض اولیاء اللہ کی طرف نسبت دوسرے طریقے سے کی, کہا کہ اللہ العالمین ان سے مشورہ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں اس بعض اختیارات کے اندر ان کو بھی اختیار ہے, یا اللہ نے خود ہی اپنے طور پر ان کو بہت سارے اختیارات دی. اس طرح کے بہت سارے بعض اولیاء اللہ کا نام نکل کے لوگ یہ کیا کہتے ہیں دلیلیں پیش کرتے ہیں یا ایسی جھوٹی منظرت باتیں پیش کرتے ہیں. اللہ نے اس لیے فرمایا من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب. اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جس نے اللہ کا جھوٹ باندھا, یعنی اللہ کے بارے میں اولاد اس کی اولاد ہونے کے تعلق سے جھوٹ گڑا ہو. کتنا بڑا ظلم, کتنا بڑا گناہ, یہ کہہ سکتے ہیں جرم بھی ہے کہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کریں, جبکہ اس نے اپنے تعلق سے سورہ اخلاص میں واضح طور پر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی پوری تعریف اللہ نے اس میں بیان کر دی. اللہ نے اپنی پوری تعریف بیان کر دی چھوٹی سی سورت کے اندر. اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کے اندر کسی کو بھی شریک رکھا ہے, اللہ نے کہ اپنے لیے کوئی اولاد مقرر کر دیا ہے, اللہ کی بھی جو اللہ العالمین کی
بھی بہت سارے اختیارات اس کے نہیں چلتے ہیں، بعد جب تک کہ اولیاء اللہ کا سہارا نہ لے لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی بات اور قیامت کے لیے تعلق سے اس بار لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دے گا، اولیاء اللہ کو پکڑ لیں گے، کہیں گے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور لہذا انہیں تم جہنم میں نہیں ڈال سکتے، میں انہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو ایسی ایسی باتیں، انداز الگ ہے، لیکن الزام کیسے، الزام کس طریقے کا ہے، انداز الگ الزام لگانے کے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جبکہ اللہ نے آیت الکرسی کے اندر کیا فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، اللہ نے سوال کیا اس کی مخلوق میں کون ہے جو اس کے پاس اس کی بغیر اجازت کی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، پکڑ بھکڑ کے دور کی بات، سفارش تو نہیں کر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب مجھے سفارش کا حق دے گا تب میں سفارش کروں گا، اور میری امت کے اندر ساری مخلوق کے اندر سب سے پہلے سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، لیکن دے گا اس سے پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے کسی کے حق میں۔ اتنی بڑی بات بننی بات تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں میرا یہ جو فلاں چاہنے والا ہے، میرا مرید ہے، میرا فلاں ہے، پکڑ بھکڑ پہلے کرنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ یہ الزامات ہے، اللہ کے ذات تک امت ہے۔ چنانچہ اللہ نے پھر فرمایا وہ دعا اسلام، جبکہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بارے میں اور دیگر اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ظلم کا راستے کا انتخاب کر لے، جو اسی راستے پر چلنے کو اپنا شیوا بنا لے اور اسی پر چلنے کو اپنے آپ کو فخر سمجھے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ مقصود یہاں پر یہ ہے جو اسی کو پسند کرتا ہو تو اسی پر چلتا ہو۔ ابھی دیکھیں حیدرآباد میں پرسوں میلاد کے دن اور میلاد کے نام پر جو ہنگامہ ہوا، اتنا بڑا فساد، اتنا بڑا گناہ زمین کا حیدرآباد کی سرزمین سے ہوا کہ لوگوں نے عید کی نماز کے نام پر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر کے، ہم نے ایسا کام کیا کسی نے نہیں کیا، قیامت تک چلتا رہے گا یہ ظلم، یہی ظلم ہے، یہ فخر میں اپنے ظلم پر، اپنے کرتوت، اپنے گناہوں میں فخر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہے۔ پھر بھی اچھی بات یہ رہی کہ دیگر ان کے ہی طبقے کے لوگوں نے جب دباؤ ڈالا تو میڈیا کے سامنے آ کر کے معافی مانگی، کہا کہ ہم بے مثال میں وغیرہ، بہرحال احساس ہوا غنیمت، اللہ کا شکر ہے وہ ہر بھرمی پر نہیں اتر آئے۔ لیکن دیکھیے یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی شان میں گستاخی کرے، دین کے راستے میں گستاخی کرے یا دین کے راہ کے خلاف چلنے کی کوشش کرے، اندھا ہو جاتا ہے، شیطان انہیں اندھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ العالمین نے مزید ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، یعنی اس کی شمع جو ہے، دین کی جو شمع ہے، اس کو اپنے نور کی پھونکوں سے بجھا دیں، نور کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ان کی کوشش ہی رہی۔ اللہ نے تعبیر قرآن مجید میں 3 مرتبہ کی، کفار اور مشرکین کے تعلق سے تعبیر کہ لوگ دین اسلام کے شمع کو، اس کی تعلیمات کو، دین کو مٹانے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسی کوشش کر رہے ہیں جیسے کوئی چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ چراغ کو تو بجھا سکتے ہیں لیکن اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ ایک مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ چاند اور سورج کی روشنی کو چھپانے کے لیے پوری دنیا کے، یعنی دنیا کے اندر جو ہے کوئی اندھیرا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اندھیرا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کی بلبیں بجھا کر کے، اسٹریٹ لائٹ کی لائٹیں بجھا کر کے بجھانا چاہتے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ رات ہو گئی، ہزاروں لاکھوں لائٹیں جلا لیں لیکن دن کی روشنی نہیں لا سکتے، دن کی جیسی روشنی نہیں لا سکتے، ایسے دن کی روشنی کو چھپانے کے لیے ہزاروں آپ منت و سماجت کر لیں، اس کی روشنی کو روک نہیں سکتے۔ لہذا یہ بھی اسلام کی شمع بھی ایسے ہی ہے، دین گھس کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، امام نے ابو تمیم ابن حاتم رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین دنیا کے ہر اس جگہ پہنچ کر کے رہے گا جہاں تک سورج کی شمعیں پہنچ رہی ہوں گی، جہاں جہاں زمین پر سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، بکھرتی ہیں، وہاں ضرور دین پہنچ کر کے رہے گا، پہنچ کر کے رہے گا۔
आज यकीन दुनिया का कोई खत्ता ऐसा नहीं जहां पर इस्लाम ना हो। भूटान हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, पड़ोस में हमारे एक मुल्क है, वहां का एक बच्चा जामा इस्लामिया में हम ज़ेरे तालीम थे, वहां का एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, उसका एडमिशन हुआ। वो कहता है कि पूरे भूटान में सिर्फ हमारा शहर है, हमारा एक गांव है छोटा सा, और उस गांव के अंदर सिर्फ चंद घर हैं जो मुसलमानों के, सिर्फ चंद घर हैं गिनती के। गालिबन उसने ये कहा कि हमारा एक घर ऐसा कुछ का उसमें मुसलमानों का, उसके बाद कहीं आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान अहमद की रिवायत है, सूरज का यानी किरणें यानी दिन जहां जहां होगा, रात जहां जहां होगी, अल्लाह ताला की ये नेमतें जहां होंगी वहां इस्लाम जरूर पहुंच सकेगा। इसलिए इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे घर के अंदर हमारा जो कबीला था, उस कबीले में कुफ्र और शिर्क की जड़ें बहुत गहराई से पकड़ी हुई थी, और उस कबीले के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे दौलत इस्लाम से नवाजा, मुझे दौलत इस्लाम में घर को नवाजा, और मैं देखता हूं कि मेरे खानदान और कबीले में आज भी लोग कुफ्र और शिर्क के अंदर हैं। अल्लाह ने मुझे इस इस्लाम के जरिए से इज्जत दी और मुझे सरखुर किया, उन्हीं बगैर इस्लाम के अल्लाह ताला ने जिल्लत और रसवाई का दी, जिसके सब आज भी वो जिल्लत और खारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल का ये पैगाम भी है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान भी है। इस्लाम हर उस जगह पर पहुंच करके रहेगा जहां जहां पर इंसानी आबादी होगी और जहां उसे कोई रोक नहीं सकता। आज चीन के अंदर कम्युनिस्ट वहां पर जो पार्टियां हैं कितना इस्लाम को दबाने की बेहद कोशिश करते, लेकिन उतना ही इस्लाम उभर करके आ रहा है। अल्लाह ताला ने जिससे काम लेना वो ले रहा। जापान है, रशिया है, इटली है, जो इल्हाद की जो फिक्रें जो रखने वाले हैं, जो इस्लाम को पनपने नहीं देना चाहते, लेकिन अल्लाह वाहिद ने वहीं पर ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है जो इस्लाम की तालीमात काम कर रहे हैं। बड़े अल्लाह ने इसलिए फरमाया अल्लाह मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह के नूर को पूरा करके रहेगा, गर्चे की काफिरों को कितना ही ये नापसंद नागवार गुजरे, वो कितना ही से छुड़े, लेकिन इस्लाम हल्क करके फुल करके रहेगा। इसीलिए इसी मुल्क के अंदर एक उस तबके से ताल्लुक रखने वाला जो कट्टर पसंदी जिनका शेवा है, मोहन भागवत ने तो कहा इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह ने सुबह से कहा चंद दिन पहले की बात है, आपने मीडिया में पढ़ा भी होगा, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, उसे खुद दे जाइए बात। तो लिहाजा मालूम हुआ उसे कहना था जब उसे कोई मिटा नहीं सकता है तो अगर हमें उसके पीछे पढ़ना नहीं कि हमें अपने मुस्लिम को जारी होना चाहिए। उसका मकसद ये था दरअसल, अगर तुम उसके पीछे पढ़ोगे तो वो क्या होगा, अगर तुम अपने मिशन पे चलोगे तो तुम उससे वो दुनिया से नजरअंदाज कर देगी, हमारे मिशन को देगी। बस उसका मकसद यही रहा बैठ उसका मकसद। अल्लाह ने बेनजीर साहब फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह की बात वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे तमाम दिनों पर गालिब करे। अल्लाह ने इसी मकसद के तहत भेजा, अगरचे के मुशरिकीन कितना ही नापसंद करें। अल्लाह ने दो ग्रोहों का तस्करा किया, एक मुशरिक एक काफिर, एक मुशरिक और एक काफिर। तो इससे अल्लाह कहा कि हमने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और ताकि वो तमाम दिनों पर गालिब आ जाए। अब जो भी रसूल के फरमाबरदार होंगे, रसूल के नाम पर जीने वाले और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो दीन हक अमल पैरा नहीं होंगे। लिहाजा दीन हक पर जो अमल पैरा होंगे तो तमाम उन लोगों पर गालिब होंगे जो बबाही दीन हक का दावा तो करते हैं लेकिन दीन हक पर नहीं जिंदगी गुजारते, वो लोग उन मुशरिकीन पर गालिब रहेंगे, जो इस दावा करने वाले उनके पर गालिब रहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने जब काफिर कह दिया तो काफी था, उसमें तमाम मुशरिक सारे दाखिल थे, लेकिन अल्लाह ने मुशरिकून कह करके एक दूसरी तरफ भी इशारा कर दिया। बाद लोग अल्लाह का नाम तो लेते हैं, रसूल की रिसालत पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन अमल की बात जब आती है तो फिर वो कमा हक उसका अदा नहीं करते और रसूल की रिसालत के अंदर भी खयानत करते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को एक तरगीब ये बात बता दी गई है कि अगर तुम भी अगर अहले हक को मिटाने की कोशिश करोगे हरगिज़ होने वाला नहीं। नबी के साथ की हदीस है, वहां हदीस है कि क़यामत तक एक ग्रोह मेरी उम्मत के अंदर बाकी रहेगा दीन हक पर, वो गालिब रहेगा, कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। बहुत से लोग मिट जाएंगे लेकिन वो नहीं उसे कोई मिटा सकता ना, वो मिटने वाले क़यामत तक वो बाकी रहेगा। इमाम अहमद बिन हंबल तमाम मुहद्दिसीन ने कहा वो दीन वो ग्रोह वह सुन्नत वल जमात का ग्रोह है, सलफ सालिहीन के ग्रोह है,
اور وہ موحدین ہے گروہ اہل حدیث کا گروہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو اسی دین حق پر چلنے والا بنائیں, صراط المستقیم پر گامزن فرمائیں. رب العالمین ہم تمام کو اللہ پر اس کے رسول کی لائن میں, اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تک سچے طور پر ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.